सना यूसुफ جی उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया. جی جی उसके बारे में आपकी क्या राय है? उस लड़की की पोस्ट लगी है جی मर्डर की, तो नीचे लोगों ने कहा है शुक्र अल्लाह का, कुछ लोगों ने ये कहा है कि अच्छा काम शुरू हो गया, गैर ये वो फलां. جو گانا گانے والا برا ہے جو سننے والا بہت اچھا ہے ओके ناچنے والا برا ہے تو جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. یہ بڑے مجرم ہے کلپریٹ. اگر اس نے ریجیکٹ کیا اس کا رائٹ ہے, اس کے 7 لاکھ فالوور ہیں تو وہ ہر ایک وہاں کرتی پھرے. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ محبت کی داستان, یہ ایک نحوست کی داستان ہے. پولیس جب پکڑتی ہے کسی مرڈرر کو بھی, پولیس کیا کرتی ہے؟ عدالت میں پیش کرتی ہے یا خود مار دیتی ہے؟ بھائی جب پولیس ہے قانون کے تابع ہے تو یہ مطلب کون ہوتے ہیں وہ الو باٹے کے اٹھ کے جو ہے وہ. سر تو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ویژن بائی ڈاکٹر وکاس میں. آج ہم سر کے پاس ایک ٹاپک نہیں لے کے آئے, ہم ایک داستان لے کے آئے ہیں, محبت کی داستان. آئی تھنک سو وہ محبت تھی جو بھی تھا, لیکن بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں اور فیصل آباد کی ایک لڑکے نے کیا ہے. تو سر سے پوچھتے ہیں, سر فرسٹ آف آل کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ سر ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹک ٹاکر یا انفلوئنسر جو بھی تھی وہ لڑکی سنا یوسف, جی اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. جی جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ محبت کی داستان, یہ ایک نحوست کی داستان ہے. ٹھیک ہے, نحوست اس بیچاری بچی پہ, اور کرنے والا اس کو تو میں کسی طور پر مطلب وہ ایک مطلب اس کے لیے الفاظ کم ہیں کہ ہم اس کے بارے میں نا اس کو جتنا بھی کسی کبھی لفظوں سے یاد کر سکیں وہ کریں. ایک بندہ جو سوشل میڈیا پہ ایک بچہ یا بچی مطلب اپنا کام کر رہی ہے اور آپ منہ اٹھاتے ہیں اور آپ چل پڑتے ہیں. اب یہ کوئی سٹی کا کوئی ہونا یا لینا تو نہیں ہے, مطلب میں تو امبیرس فیل کر رہا ہوں کہ مطلب دیٹ اسٹوپڈ مین واز بلونگنگ ٹو مائی سٹی. سر اب یہ آپ نے ایک لڑکے کے بارے میں بات کی, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں اس لڑکی کی پوسٹ لگی ہے جی مرڈر کی, تو نیچے لوگوں نے کہا ہے شکر اللہ کا, کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اچھا کام شروع ہو گیا, غیر یہ وہ فلاں. اس طرح کے جو معاشرے میں لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ وہ ہیں جو یہ منافقین ہیں. ہوں مطلب جو گانا گانے والا برا ہے جو سننے والا بہت اچھا ہے, اوکے ناچنے والا برا ہے تو جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. یہ بڑے مجرم ہے کلپریٹ. آپ نہ دیکھیں, یہ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے فتم, آپ پہلے پورا دیکھ کے اور اینڈ پہ کمنٹ پاس کریں تو آپ سے زیادہ بڑا منافق کوئی نہیں ہے. گانے آپ انڈیا کے سنیں پھر آپ دل دل پاکستان کہتے ہو, آپ سے بڑا منافق کون ہے؟ اس بچی کو یا اس طرح کے جتنے بھی مطلب لوگ ہیں یا فلم سٹارز ہیں سارا آپ دیکھنا بند کر دیں, یہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں تو کام سارا ہے, پہلے پورا ڈرامہ دیکھتے ہیں, پورا دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد آپ بکواس کرنے شروع کر دیتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ یہ میں بکواس اس لیے کہوں گا, دیکھیے ایک جان کا قتل وہ ناحق گئی ہے. کوئی بندہ بھی اس کو آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی حدود میں کرنے والے؟ آپ کو کیا پتہ اللہ کے اس کا کیا مقام تھا؟ آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا؟ آپ کو اپنا پتہ ہے, آپ کمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بہیمانہ واقعہ ہے, اگر وہ زندہ رہتی وہ اس پہ توبہ کر لیتی ہے. ہمارے سامنے جنید جمشید صاحب کی مثال موجود ہے, میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے. آپ کسی کی زندگی کیسے چھین سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کے کمنٹس کیسے کر سکتے ہیں؟ 99.9% مردوں کے یہی کمنٹ تھے. اور دیکھیں مرد بہت بڑا مجرم ہے, عورت مجرم نہیں ہے اتنی. جو اس کے سر ابھی 7 لاکھ 1 ملین تک فالوور ہو چکے ہیں ابھی تک, جی جی اس کے جو فالوورز ہیں اس میں سے لڑکیاں کتنی ہوگی اور مرد کتنے ہوگی, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. دیکھیں یہ تو بڑا مشہور ہے کہ اگر آپ نے جج کرنا ہو نا کسی کالج کے سامنے کہ یہ لڑکوں کا ہے کہ لڑکیوں کا ہے, تو اب باہر دیکھیں لڑکے زیادہ کھڑے ہیں یا لڑکیاں, اگر لڑکے زیادہ کھڑے ہیں تو لڑکیوں کا ہوگا. پاکستان میں نا ہمارے مردوں کو بدقسمتی سے ایک انتہائی تھرڈ کلاس گھٹیا حرکت ہے جو اور مردوں کو نہیں ہے. یہ عورت کو سر سے پیر تک گھور کے دیکھیں گے اور اس میں کوئی عورت محفوظ نہیں ہے. وہ چاہے وہ برقعے میں ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے, وہ بیچاری نے نارمل ڈریس پہنا چاہے اس کو بھی. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لڑکیوں کو کیسا ڈریس پہنے, لیکن دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, مرد بھی. ڈبل آپ کو پروٹیکشن دی ہے دین نے. عورت کو کہا ہے تمہاری نماز بھی گھر میں ہے تو عورت باہر نہیں نکل سکتی. آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ایٹ آل کہ جی آپ جو ناچ گانا اس پہ آ کے کریں, لیکن اگر سنیے بات کو, لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو مرد کو کیا حکم ہے نگاہیں نیچی کرے, نگاہیں نیچی کرے وہ ختم ہو جائے گا. پاکستانی مردوں کو یہ ایک بری عادت ہے, مرد سب سے بڑا مجرم ہے عورت کو یہاں تک لانے میں. سر آپ کو پتہ ہے کہ سنا یوسف کے قتل سے پہلے جی ایک تالا شہزادی کے نام سے ایک لڑکی تھی, اس کو بھی اس کے ماموں کے بیٹے نے قتل کیا. وہ بھی ٹک ٹاکر تھی, اس سے پہلے ایک اور ٹک ٹاکر قتل ہوئی, اس سے پہلے ایک اور لڑکی قتل ہوئی, اس سے پہلے ایک اور لڑکی قتل ہوئی. اب جو سنا یوسف کا واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ لڑکا اس کے گھر گیا, اس سے ملا, مطلب پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی. دیکھیے انڈرسٹینڈنگ کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک بندہ جو سوشل سٹار ہے
اگر کوئی اس کو ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں مجھے آپ بتائیں, آپ نے کسی کا دل جیتنا ہو تو آپ یہ کریں گے, آپ اس کے دل میں جگہ بنائیں گے یا آپ اس طرح کی کوئی گندی حرکت کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں کتنے لوگ ملنے آتے ہوں گے, سب کا انٹینشن تو یہ نہیں پتا. اب اللہ جانے ان میں ایسی کیا بات تھی. تو مجھے تو صرف یہی انفارمیشن ہے کہ اس نے اس کو پرپوز کیا یا سر سوشل میڈیا پہ جتنی بھی اس ٹائم گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے لڑکے کو ریجیکٹ کیا. ہاں تو اس کا رائٹ ہے نا, وہ کرے نا, رائٹ ہے اس کا. مجھے آپ بتائیے میں سر پہلے لڑکیاں لڑکوں کو اپنی جال میں پھنساتی ہیں, اس کے بعد ان کو کہتی ہیں کہ کوئی کسی کو کسی کے جال میں نہیں پھنساتا. یہ چھوڑ دیجیے بات کو, لڑکیاں اپنے جال میں پھنساتی ہیں. لڑکے معصوم بچے ہیں, فیڈر پیتے ہیں, لڑکیاں پھنساتی ہیں. نہیں لڑکیاں نہیں پھنساتی سر, نہیں سر, جب فائدہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں پھنساتا آپ کو. دیکھیں آپ کو کون پھنسائے گا اگر آپ کے اخلاق و کردار. سر آپ کو بات پوری نہیں ہوتی. ٹھیک سر سنیں آپ ایک تصویر تو نہیں دیکھیے میری بات سنیں. آپ میں تھوڑا سا سیریس اس لیے کہ مجھے شدید افسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے نا, یہ ہوتے رہتے ہیں. آپ نے کسی کو نشان عبرت بنایا ہوتا تو یہ ان کو عقل آئی ہوتی. سپوز اس نے اس کو پرپوز کیا یا اس سے وہ دوستی کرنا چاہتا تھا, واٹ ایور, اس نے ریجیکٹ کیا, اس کا رائٹ ہے. اس کے 7 لاکھ فالوور ہیں تو وہ ہر ایک کو ہاں کرتی پھرے. آپ اور میں, مجھے کوئی لڑکی نہیں بھی پسند تو میں ہاں کر دوں. یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مرد ہو کے ہر ایک کو ہاں نہیں کر سکتے, وہ عورت ہو کے کسی کو کیسے ہاں کر دے. اور محبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اس کے دل میں جگہ بناتے, آپ اس کو پیار سے جیتے. اگر آپ میں کوئی چیز ہوتی. سیکنڈلی, نو مینز نو. یہ بات ہماری ملک کے لڑکوں کو, مردوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ باہر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, مطلب اٹریکشن ایک دوسرے میں ہونا ایک فطری عمل ہے, اسے جائز قانونی اور شرعی تقاضوں کے اندر ہونا چاہیے. لیکن نو مینز نو. اب کوئی بھی بچی اگر اپنے رشتے سے یا ریلیشن شپ سے انکار کرے تو اس کو آپ مرڈر کر دیں گے منہ اٹھا کے. سر ہمارے ملک میں یہ کیا مطلب ٹرینڈ چل چکا ہے جس میں چھوٹی بچی زینب وہ بھی ماری گئی, ایک قندیل بلوچ وہ بھی ماری گئی, پھر ایک ٹک ٹاکر یہ تالا شہزادی کے نام سے یہ بھی ماری, غیرت کے نام پہ ماری گئی. اس کے علاوہ کئی واقعات ہیں جو غیرت کے نام پہ مارے جاتے ہیں. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ غیرت کا لفظ استعمال کرنے والا مرد وہ رائٹ رکھتا ہے کسی کو مارنے کا؟ نہیں, بالکل نہیں رکھتا. دیکھیے غیرت کیا ہوتی ہے؟ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص تھریش ہولڈ سے کسی اوپر جا کے اس کام کو پسند نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک مرد کی یہ غیرت ہے کہ میری بیوی فل, وہ اتنا بھی نہ ہو, اس کی غیرت یہ ہے. ایک ہی غیرت یہ ہے کہ چلو یار چہرہ اٹس اوکے, اس سے آگے نہیں. ایک ہی غیرت یہ ہے کہ کوئی دوپٹہ سر پہ ہو. غیرت کے لیول ہیں. اب آپ اس لیول پہ جا کے دیکھیے, آپ نے اگر کسی کو راہ راست پہ لانا تو آپ اسے دعوت تبلیغ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پیار سے آہستہ آہستہ سمجھاتے ہیں, پھر وہ آپ کو کسی نے یہ. دوسری بات, ایک بات کو سمجھیے, قتل کرنا یہ کوئی پاکستان جو ہے نا, اٹس این اسلامک اسٹیٹ, اور یہ پورا ایک ملک ہے یار, اس کا ایک پورا قانون ہے. کس نے کس کو اختیار دیا ہے کہ جی وہ غیرت کے نام پہ فیصلے کرتا پھرے؟ کس نے کس کو یہ اختیار دیا کہ وہ آپ جو ہے وہ ناموس رسالت کے قانون کے مطابق خود ہی جج کرنے بیٹھ جائیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ جو ہے وہ خود ہی جج وکیل بن جائیں؟ عدالتیں تو ہمارے جج صاحبان, ان کو پھر ہم لوڈو کھیلنے کو لگا دیتے ہیں. پولیس کو کہتے ہیں کہ چلو گھر جاؤ بیٹھ کھیلو. بھائی جب ادارے ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون سا ایسا انفلوئنس آتا ہے. اور پولیس جب پکڑتی ہے کسی مرڈرر کو بھی, پولیس کیا کرتی ہے؟ عدالت میں پیش کرتی ہے یا خود مار دیتی ہے؟ بھائی جب پولیس ہے قانون کے تابع ہے تو یہ مطلب کون ہوتے ہیں وہ الو باٹے کے اٹھ کے جو ہے وہ غیرت کے نام پہ؟ سوری, آپ نے ابھی ذکر کیا ہے غیرت کے نام پہ, کافی مولویوں کا بھی ذکر کیا ہے, کافی لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے, تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو ڈر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کیسا واقعہ آ جائے گا؟ نہیں دیکھیں, وہ زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے سچ بولنا ہے. اور مطلب جو اس طرح تو ہم سب انڈر تھریٹ ہے نا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے مولانا صاحبان ہیں یا جو اس غیرت کو لے کے چلتے ہیں, تو میں ان سے بھی میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں نا کہ آپ بچیوں کے مدرسوں میں تو بچیاں ہی پڑھائیں نا وہاں پہ. آپ کو بھی یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو, آپ چاہے کیو ٹی وی کی نشریات کریں یا کوئی بھی کریں, آپ کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. 7-8 مہینے پہلے کا ایک واقعہ ہے, ایک قاری صاحب نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی. یہ بالکل, بچہ پہلی دفعہ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے اپنی ماں کو بتا کے, اور آگے یہ گل کھیلا. دیکھیے اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہے. جب میں اپنے طبقے کو نہیں چھوڑتا, ڈاکٹروں کو, تو ہم کسی کو بھی کیوں چھوڑیں؟ ہم ایک جنرل گفتگو کر رہے ہیں. میں نے ایسے میرے پولیس کے دوست ہیں کہ جن کو ہاتھوں سے تصویر نہیں, اور آپ کو دیکھ کے لگے گا نہیں پولیس میں ہے.
تمام قرۂ حضرات تمام نہیں ہے وہ، آپ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے یہ کالی بھیڑیں نکال کے باہر پھینکیں. ہوتا یہ کہ جب آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، مثلا میں ایک ڈاکٹر کو دیکھ لیا کہ وہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا تو یہ غلط ہے نا. یہ باتیں نہیں ہیں. غیرت کے نام کا ڈیسیجن، جس کو جو پرابلم ہے وہ جا کے کورٹ کرے. آپ کے پاس ادارے ہیں، چیزیں ہیں، وہ فیصلہ کریں کس کو کرنا ہے کسی کو نہیں کرنا. آپ خود سے بھائی مابرہ عدالت قتل کرنے بیٹھیں گے، اچھا اس کے حساب سے تو پھر سب قتل کر دیں. ہر سنی کو لگتا ہے شیعہ گستاخ ہے، سر سنی ہے نا، وہ قتل کر دے سارے سنیوں کو. ہر شیعہ اٹھے وہ سنی کو مار دے. یہ تو یار دیوبند کو بالکل، یہ تو ایک ایسی انارکی پھیل جائے گی، اور تو یہ تو اٹ ول لیڈ ٹو اے میساکر. یہ تو کسی صورت میں آپ اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے. پھر اسلامی ملک تو نہ ہوا سر. نہیں، اسلامک ملک تو دیکھیں سر انڈیا میں اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انڈین کے آگے مسلمان تحفظ میں نہیں ہے، تو مسلمان کے آپ تحفظ میں نہیں ہے یہاں تو. سر وہ کوئی بھی کسی جگہ پہ تحفظ میں نہیں ہے. ہمارے ہاں دین کی ایک اپنی ہے. آپ نے جب عدم برداشت کا ایک رویہ پروان چڑھا دیا ہے اور آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ برداشت، دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ریلیجیسلی کون بہت بڑا پہلوان ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے. یار وہ جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. میرے بھائی غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے. صحیح بات مجھے کو کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں تو یہ میں نے برداشت کرنی ہے. جب وہ مجھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ غلط گھٹیا آدمی ہیں، یہ میں نے برداشت کرنا ہے. آپ نے غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے. سر ایک کوشچن میرے مائنڈ میں بھی آیا ہے، ابھی اس کی سوشل میڈیا پہ نا ویڈیو چل رہی لڑکی کی، لوگ سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ اب لوگ نیچے کمنٹ کچھ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی ویڈیو نہ لگائیں، اس کو گناہ مل رہا ہے، اس کو مار پڑی ہے. جی بالکل، میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جو وفات پا چکے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. اب اس بچی کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے اور ان کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. کیونکہ دنیا دیکھیں عالم برزخ میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ وہ کارخانے کو چونکہ ابھی روکا نہیں ہے، دنیا کے کارخانے کو، یہ چلتا جا رہا ہے. تو اس میں وہ جتنا وہ آگے جائے گا تو اس کے سر پہ وہ گناہ جا رہا ہوگا. تو آپ کو وہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ جب سے جنید شمشیر صاحب میرے دونوں طرح فیوریٹ تھے، لیکن میں ان کے گانے نہیں سنتا، ان کی نعت ہی سنتا ہوں، تو آپ اس کو پروموٹ مت کیجیے. اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ قندیل بروج تھی اس طرح کی. میں کسی لڑکی کو یہ نہیں کہتا کہ ٹک ٹاک پہ آ کے وہ اچھا کام کر رہی ہے وہ یہ کرے. عورتوں کی نماز بھی گھروں میں بیٹھے. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ایک چیز ہوگی تو قتل کرنے کا منہ اٹھا کے آپ قتل کر دیں اور پلی یہ بنائیں کو غیرت کے نام پہ. بھائی غیرت کس بات کی غیرت آپ پہ؟ آپ میں غیرت یہ ہے کہ آپ داڑھی کو پورا بڑھائیے، آپ اگلی عورت اگلی بچی کی طرف دیکھ کے نگاہیں جھکائیے. یہ ہے مرد کی غیرت. تسی ہر ایک دی بھن نوں دیکھدے پھرو اور اپنی کو کوئی ہو تو اس کو غیرت کے نام پہ مارتے پھرو. یہ بھائی کوئی غیرت نہیں ہے. غیرت یہ ہوتی ہے انڈین گانے چھوڑے جائیں، اسرائیل کی مصنوعات بند کی جائیں. یہ ہے غیرت. کرو نا غیرت. یہ نماز اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے 5 وقت کی پڑھو، یہ ہے غیرت. یہ وہ جو غیرت کا میں نے آپ کو بتایا نا ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے نا. آپ کی غیرت کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی، میری ڈفرینٹ ہے. کسی کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو جائے اس کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے، بچی کا، خاص طور پہ لڑکی کا. اس میں تو یہاں تھا ہی نہیں نا، اس میں تو نہ دین انوالو ہوا نہ کچھ اور. وہ تو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا. وہ دیکھیں نا وہ اتنا زیادہ گیا اور وہ بھی مجھے لگتا ہے انوسینٹ تھی کہ اس نے کوئی پروٹیکٹیو میئر نہ لیے. ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا انفلوئنس نہیں ہوگا، پر جو بھی صورتحال ہو اب اس میں ہمارے اداروں کو چونکنا چاہیے. اور یہ واقعات اللہ کرے کہ یہ آخری واقعہ ہو. مسئلہ یہ باسا صاحب یہ رکے گا نہیں نا. آپ نے کوئی نشان عبرت کسی کو ابھی تک ایسا ہی نہیں بنایا. یہی میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ اس کے قاتل کو ایک دفعہ مار کے ذرا چوراہے پہ لٹکا دیں، بس بات ختم. اسلام آباد ڈی چونک میں. سر میں یہی کہنے لگا تھا آپ سے کہ وہ 22 سال کا ایک نوجوان لڑکا ہے جی، تو آپ کا کیا دلی ارادہ ہے کہ اس کو کس طرح کی سزا دی جائے کہ عبرت کا نشان بنے؟ وہ دیکھیں قتل کے بدلے قتل ہے نا. اب میں پھر وہی بات نا کہ میں لائر نہیں، میں جج نہیں. ہماری عدالتیں دیکھیں، پروو کریں اور پروو کرنے کے بعد اس کو جو اس کی سزا بنتی ہے وہ دی جائے. اگر آپ اس کو کسی بھی تحت مصلحت کے تحت چھوڑتے ہیں تو آپ یہ تیار رہیے کہ ابھی بہت ساری بچیاں اور قتل ہونے والی ہیں. یہ نہیں رکنا سلسلہ، اس کے بارے میں بالکل کیٹیگوریکلی ہے. دین نے ہم اپنے دین کو کیوں نہیں نافذ کر پاتے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ جب جان کے بدلے جان، اب چور کا ہاتھ کاٹیں گے معاشرے میں پھرے گا، کوئی دیکھ چوری نہیں کرے گا. زانی کو آپ پکڑ کے سنسار کرو گے کوئی نہیں کرے گا. شرابی کو کوڑے لگاؤ گے کوئی نہیں کرے گا. آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے. ہماری جو شریعت کی مطلب ہم نے یہ دین کے نام پہ وطن لیا، یہاں پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے میں ہمیں کیا ڈر ہے؟ آپ اس کو الاؤ کریں چیزوں کو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا. آپ جب چیزوں کو الاؤ نہیں کرتے، آپ ان کو کوک کرتے ہیں اور اپنے مطابقت سے ایک ویڈیو آتی ہے، ایک بیچارہ وہ سپاہی جو وارڈن ہے وہ کھڑا ہے، ایک گاڑی آتی ہے اس کو روند ڈالتی ہے اور ناقابل
آپ کہتے ہیں کہ جی شواہد جو ہے کافی نہیں تھے اور ہم نے اس کو بری کر دیا. پھر اس ملک میں یار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں قانون کو. تو آپ کو ایک بندے کو بنانا پڑے گا ایگزامپل, پھر آپ کو سکون ہو جائے گا. سر لاسٹ پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری عوام کو, ہمارے قانون کو, ہماری گورنمنٹ کو؟ سر ہمارے تو سارے بڑے سیانے ہیں, ان کو تو پیغام میسج کیا دینا, یہ تو خود ہی بڑا ہے. پہلا پیغام تو میں بچیوں کو دوں گا کہ آپ اپنی عزت کی اور عفت کی حفاظت کیجئے. آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ آپ کی عزت ہی ہے, اور وہ اتنی ارزا نہیں ہونی چاہیے کہ اسے جو ادھر ادھر کا بندہ ہے وہ دیکھتا پھرے. اور فیم یہ ہے, دس از اینڈ آف دا فیم, مطلب شی ہیز گینڈ سو مچ فیم, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اتنے بندے تھے, ساری چیزیں تھیں, پیسہ تھا, سب کچھ تھا, بٹ شی ڈائیڈ ود ان نو ٹائم. سب فیم سب چیزیں رہ گئیں. اور یہی چیز وہ ہوتی ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا, اور آپ نے آگے جا کے کہیں پیش ہونا ہے, کہیں جواب دینا ہے, تو ہمیں اپنے ڈیڈز کو دیکھنا ہوگا. ابھی اللہ کا ہے نا, کسی کو 10 سال مہلت دیتا ہے, کسی کو 100 سال مہلت دیتا ہے, لیکن یہ سب کے لیے باقی ہے کہ پیسے کو, فیم کو جائز طریقے سے کمائیے. ناچ گا کے آپ فیم اکٹھا کرتے ہیں, یہ کوئی بریلینٹ کام نہیں ہے, ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے. دوسرا میں پیغام دوں گا مردوں کو کہ آپ رسپانسیبل ہیں زیادہ خاتون کو یہاں لانے کے لیے. آپ کیوں فالو کرتے ہیں؟ آپ کی نظر میں وہ اگر آپ کی ہی بہن ہو, مطلب دیکھیں نا, وہ جو مرد وہ دکھاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, تو آپ کو تو قرآن کہتا ہے نگاہیں نیچی کرو. آپ نگاہیں نیچی کرنے دکھانا بند کر دیں گے. یہ بالکل مرض بری و ذمہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ ایسے تھا. اور شطر بے مہار ہوتا ہی تب ہے, چیزیں ہوتی بگڑتی تب ہے جب آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آج سے 10-20 سال پہلے تک گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی جو آج ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں. پہلے زمانے میں ایسے کیسے ہوتا تھا؟ ایک فون ہوتا تھا گھر میں, فون آتا تھا, میں اٹھاتا تھا, آپ اٹھاتے تھے, گھر کا سربراہ, اور وہ بلاتا تھا. اب ہمارے کے پاس موبائل ہے, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. وہ پہلے زمانے میں فون تار کے ساتھ بندھا ہوا تھا, اب جی تار سے آزاد ہو کے انسان بندھا ہوا ہے. یہ تار کے وہ جو تار تھی نا, وہ عزت و عفت کی ہی تار تھی جو ہم نے تار کر دی ہے. اور ایک اور بات کو سمجھیے, اگلا پیغام ہماری ایجنسیز کے لیے کہ دیکھیں آپ تو ہمارے محافظ ہیں, ان کو پکڑ کے لٹکا دیں اگر یہ بنتے ہیں مجرم. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ وہ آپ کے پاس ناقابل شواہد ہوں. دوسرا, چند دن کھپ پڑتی ہے, شور ہوتا ہے, کھپیں پڑتی ہیں پہ. آخری میسج علماء کرام کے لیے بھی ہے. سر قانونی آپ نے بات کی قانون کے بارے میں, مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ سیکٹر 13 میں اسلام آباد میں جو ہمارا کیپٹل ہے, اسلام آباد میں وہ لڑکا جاتا ہے ود ویپن, لڑکی کے گھر جاتا ہے, اس کو گولی مارتا ہے ود ویپن, اور ود ویپن وہ واپس آتا ہے فیصلہ آباد. بھائی دیکھیں, ہاؤ کین پوسیبل سر, کیسے قانون کہاں تھا؟ اس میں قانون کا بیچارے کا کوئی قصور یہاں نہیں ہے. دیکھیں میں اور آپ کسی دفعہ اسلام آباد جاتے ہیں, اب لے جائیں ویپن, کوئی بھی نہیں روکے گا. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنے سر پولیس والے رستے میں کھڑے ہوں, آپ کی تلاشی میں لیں گے اگر آپ اس کو نوٹ دے دیں. نہیں, وہ دیکھیں, میں پھر قانون کو آپ ہر ایک کو کرٹیسائز نہ کریں. میری تلاشیاں ہوئی ہیں, کوئی آپ ہر ایک کو نہیں پکڑ سکتے. ہر ایک کو دیکھیں, ان کو بھی وہ فرشتے نہیں ہیں. مطلب دیکھیں نا, یہ مشرف سے کس نے پوچھا تھا کہ جی آپ کی جو ہے وہ سو رہی تھی آپ کی ISI, جب وہ مشرف عہدہ تھا اسام, تو اس نے کہا تو CIA جو ہے وہ سو رہی تھی کہ 4 جہاز اڑے ڈفرنٹ پلین سے اور جا کے ورلڈ سینٹر کو ہٹ کر دیں. یہ نہیں پاسبل. لیبس قانون میں ہو سکتا ہے ہر جگہ پر, یہ آپ اپنے اداروں کو مارجن دیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ بھی ویپن لے کے چلے جا سکتے ہیں, جا کے جس کو مرضی مار کے واپس بھی آ سکتے ہیں. یہ نہیں وجہ. آپ کو جب شواہد مل گئے, اب آپ نے اس کا یہ حال بنانا ہے کہ آئندہ کوئی اس کو سوچے بھی نہ. سر جب آپ ڈھیلے رہیں گے کہیں گے اچھا. آخری کوشچن چھوڑے, میرے مائنڈ میں ایک اور کوشچن آ گیا. اچھا وہ لڑکا جو ہے نا سدھو موسے کا بہت فین تھا, ہماری جو جنریشن ہے آج کل کی, وہ اس کو بہت سنتی ہے, اور اس کے گانوں میں یہی شو کروایا جاتا ہے کہ آپ مر دو یا مر جاؤ یا مار دو. تو آپ بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ کو اس چیز پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے کہ اس کے گانے سارے پاکستان میں بین کرنے چاہیے؟ یار گورنمنٹ کس چیز کو بین کرے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں سر, انڈیا میں ابھی انڈیا پاکستان کی وار ہوئی نا, تو انڈیا میں انہوں نے پاکستان کے اوور آل چینل, انفیکٹ ہم ٹی وی بھی بند کر دیا. نہیں, پھر ہم غیرت قومی کا دعویٰ نہ کریں. میں پہلے ہی کہا آپ, دیکھیں مطلب اب ایک صاحب تھے, میرے سے بحث ہوئی کہ مولوی جو ہے بچے کو سچ بولنا کب سکھائے گا. میں کہ مولوی کیوں سکھائے, آپ نے سکھانا ہے. میں نے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ بیٹا عورت کا احترام, میرے 3 بیٹے ہیں, عورت کو دیکھو نگاہ جھکاؤ, عورت کا احترام کرنا میں نے سکھانا ہے. اس کو سچ بولنا میں نے سکھانا ہے. نماز مولوی صاحب نے نہیں سکھانا. مولوی صاحب تمہیں دین سے تمہیں سکھاتے پھریں. اچھائی برائی تو پیرنٹس کہاں ہیں, ٹیچرز کہاں ہیں؟ یار یہ پورا معاشرہ ایک انحطاط کا شکار ہے. قانون کو آپ اس طرح, قانون کا اب یہاں پہ ہوگا کہ قانون اب اس کو نہ پکڑے. اس بچی کی اللہ مغفرت کرے, ہم اس کے لیے دعا مغفرت ہی کر سکتے ہیں, پر جو بھی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے.
باقیوں کے لیے زندہ ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے, کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ اٹیک کرے. تو ہمیں اپنی تمام جو چیزیں ہیں نا وہ بہرحال ہمیں چونکہ ڈے آف ججمنٹ پہ آنا ہے. اور آخری بات میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جی وہ فلاں ہے وہ بدفعلی کی بچے کے ساتھ, تو ایز اے ڈاکٹر ہم ہمیشہ سمجھاتے ہیں کہ ہیلتھ از ناٹ پرٹیننٹ اونلی ٹو یور فزیکل ہیلتھ, اٹس اے مطلب براڈ اسپیکٹرم ڈیفینیشن. اٹ انکیپیسز یور مینٹل اینڈ اسپرچل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ بھی چیز وہ ہوتی چیز ہے ہے بالکل کہ مینٹلٹی کیسی ہے. کیسی ہونی چاہیے. اسپرچل ہیلتھ, اگر ایک عیسائی ہے گرجے میں جاتا ہے, ہندو ہے مندر میں جاتا ہے, نہیں تو وہ ڈیزیز ہے. مسلمان ہے تو اس نے اپنے علاقے میں جانا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, اس کو بھلا کسی ایک تناظر میں لیا جا سکتا ہے. یہ معاشرے کا ٹوٹل کولیپس ہے, اس پہ ہر بندے نے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے, تب جا کے یہ واقعات رکیں گے. بہت شکریہ سر, جناب ویلکم. بہت دردناک واقعہ ہوا, اللہ نہ کرے کہ ایسے واقعات دوبارہ جی ہمارے بالکل, ملک اللہ میں نہ ہو. کرے, جی بالکل. اور بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا, اور سر کا جو میسیج تھا وہ آپ لوگوں نے سنا ہے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اور آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, جو اچھی باتیں ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ ہمارا میسیج جو ہے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ سکے کہ غیرت کسے کہتے ہیں اور انسانی زندگی کی کیا اہمیت ہے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.